راحیل نے بازار سے آ کر سبزی کا تھیلا باورچی خانے میں رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے بھائی، یہ راحیل کہاں ہے؟ مجال ہے یہ لڑکا کوئی کام ڈھنگ سے کر لے۔ باقی سامان کہاں رکھ دیا؟ باقی سامان ابو نے لاؤنج میں رکھ دیا تھا۔ مہینے کے ابتدائی دنوں میں راحیل باقاعدگی سے ابو کے ساتھ بازار جانے لگا تھا تاکہ سامان کے ساتھ اپنا پسندیدہ رسالہ بھی خرید سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم یہاں رسالہ پڑھ رہے ہو اور ابو؟ نوشین آپی کے لہجے میں حسب معمول طنز چھپا تھا۔ رکھو اسے ایک طرف اور پھر باقی سامان اٹھا کر لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ آپ اٹھا لائیں، اب میں نہیں اٹھاؤں گا، اس نے چڑھ کر جواب دیا۔ اچھا، اب تم یوں جواب دو گے؟ آپی رسالہ جھپٹنے کو آگے بڑھی۔ راحیل اچھل کر کھڑا ہوا اور رسالہ اٹھائے باہر نکل آیا۔ نوشین آپی دانت پیس کر رہ گئیں۔ راحیل پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، اس لیے بیڈ پر لیٹ کر کل کا پروگرام ذہن میں ترتیب دینے لگا۔ کتابیں کاپیاں کھلی پڑی ہیں اور جناب آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آپی کی آواز تھی۔ راحیل کی آنکھیں بند تھیں لیکن کان کھلے تھے۔ ہوم ورک بھی مکمل نہیں ہوا؟ آپی نے حساب کی نوٹ بک اٹھا کر دیکھی۔ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، ذرا دیر بعد کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ادھورا کام؟ انہوں نے کاپی لہرائی۔ آپی سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے۔ سر درد کا صرف بہانہ ہے، اٹھ کر کام مکمل کرو، انہوں نے غصے سے گھورا۔ کر لیتا ہوں ابھی، راحیل کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں کہہ رہی ہوں فوراً اٹھو اور ابھی ختم کرو۔ نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرو گے۔ آپی کان پکڑنے کو آگے بڑھی۔ دیکھتا ہوں کیسے کروائیں گی، انہی کے انداز میں جواب دیتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ راحیل بیٹا، تمہیں دادی جان بلا رہی ہیں، ان کی بات سن لو۔ امی نے راحیل کو باہر جانے کے لیے تیاری کرتے دیکھا تو کہا، جی اچھا، کہتے ہوئے اور دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادی جان، آپ بلا رہی تھیں؟ وعلیکم السلام، میرا بیٹا تیار ہو کر آیا ہے؟ دادی جان نے پیار کیا۔ یہ لو دعاؤں کی پرچی اور جلدی سے لے آؤ۔ آپ کی دعائیں ختم ہو چکی ہیں دادی جان؟ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی، سوچا اس سے پہلے ہی منگوا لوں۔ دادی جان ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ دادی جان ابھی تو مارکیٹ بھی نہیں کھلی ہوگی، 10 بج رہے ہیں۔ راحیل کے ہاتھ میں دعاؤں کا پرچہ تھا۔ ارے بھائی، دیکھنے میں کیا حرج ہے، یوں گئے یوں آئے۔ لیکن دادی جان، آلیان باہر کھڑا ہے اور ہم لوگ کل کے میچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو تم لوگوں کے سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے، دادی جان خفگی سے بولی۔ جاؤ اور پہلے یہ کام کرو۔ راحیل خاموشی سے باہر نکل آیا۔ امی، ابھی تو میں آلیان کے ساتھ جا رہا ہوں، دادی جان کی دعائیں بعد میں لا دوں گا۔ راحیل نے پرچہ امی کے پاس کچن شیلف پر رکھ دیا۔ پہلے گھر کا کام کرو، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کرنا، امی نے جھاڑ پلا دی۔ ارے بھائی، کیا ہوا؟ صبح صبح چائے کی جگہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہو بیٹے کو؟ ابو جان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ ابو جی، باہر آلیان میرا انتظار کر رہا ہے، اور ابو جی کی ہمدردی پا کر راحیل بول پڑا۔ ہر کام کو جواب دے دیتا ہے صاحبزادے، ابھی نہیں بعد میں، امی نے آخر میں اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ آپ لوگ بھی تو بچے کے ساتھ بچہ بن رہے ہیں، ابو بولے۔ جاؤ بیٹا، آلیان انتظار کر رہا ہے، باقی کام بعد میں۔ ابو کی اجازت پا کر راحیل خوشی خوشی چلا گیا۔ ہم بچوں کو زبردستی ذمہ دار نہیں بنا سکتے بیگم، اگر اس وقت بچے کا کسی کام کا موڈ نہیں ہے تو اس کے مزاج کو سمجھیں، پہلے اس کی ایک بات مان لیں، پھر اپنی 10 باتیں منوا لیں، اور کچھ ہو نہ ہو زبردستی کی اس کوشش میں ہم انہیں ضدی اور ہٹ درم ضرور بنا دیتے ہیں۔ امی جان خاموشی سے بات سنتے ہوئے بیٹے کے ساتھ اپنے رویے پر غور کرنے لگی۔